إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے کہ جس نے ایک لمبی مدت کے بعد دوبارہ ہم تمام لوگوں کو جمعہ میں شریک ہونے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آئندہ ایسی حالت نہ پیدا کرے کہ جس کی بنا پر ہم دوبارہ مساجد کو بند کرنے کی نوبت آئے. آج کے جمعے کا میرا موضوع ہے عشر ذی الحجہ کے فضائل اور قربانی کے کچھ مسائل. آج ذی القعدہ کی 28 تاریخ ہے، کل 29 تاریخ ہے. اگر کل چاند نظر آتا ہے تو اتوار سے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ شروع ہوگی، اور اگر کل چاند نظر نہ آئے یا چاند کے دیکھنے کی کہیں سے خبر نہ ملے تو ایسی صورت میں پیر سے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے. ذی الحجہ یہ اشہر حرم میں سے ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اسی وقت سے اللہ تعالیٰ کے پاس سال کے 12 مہینے ہیں. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں جن کا احترام کیا جائے گا، جن مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے گا، خصوصاً قتل و غارت گیری، جھگڑا و فساد سے بچنا ہوگا. 4 مہینے کون کون سے ہیں جس کی تفصیل حدیث میں آئی ہے کہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں. اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اس کے بعد والا مہینہ محرم. یہ لگاتار 3 مہینے حرمت والے مہینے آتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک مہینہ آتا ہے رجب. تو یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. جن مہینوں کی تعظیم زمانے جاہلیت میں کفار بھی کیا کرتے تھے اور اس مہینوں کی تعظیم کو اسلام نے بھی باقی رکھا. تو اسی لیے جب یہ مہینے آئے تو ان مہینوں کا احترام ہمیں کرنا چاہیے.
ان مہینوں کی تعظیم ہمیں کرنا چاہیے اور احترام کرتے ہوئے ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرنی چاہیے اور ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان 4 مہینوں میں بھی سب سے افضل مہینہ یہی ذو الحجہ کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس مہینے کے شروع کے جو 10 ایام ہیں، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک، یہ وہ ایام ہیں جو سال کے جتنے بھی دن آتے ہیں ان تمام دنوں میں یہ 10 دن، ذی الحجہ کے 10 دن بہت ہی عظمت والے اور بہت ہی فضیلت والے ایام ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان ایام کی قسم کھاتے ہوئے کہا والفجر وليال عشر والشفع والوتر، کہا اللہ تعالیٰ نے قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے 10 راتوں کی جو جفت بھی ہیں اور طاق بھی ہیں. تو یہاں مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ولیال عشر، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، یہاں 10 راتوں سے مراد یہی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں، 10 دن ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی قسم کھاتا ہے تو یہ اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے. تو اسی لیے یہ 10 ایام بہت ہی فضیلت والے ایام ہیں. جیسا کہ حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 ایام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا، جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہا کہ فضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ، کہا کہ دنیا کے جتنے بھی ایام ہیں، دنیا کے جتنے بھی دن ہیں، سال بھر کے جو 360 دن آتے ہیں یا شمسی اعتبار سے 365 دن آتے ہیں، ان 365 دنوں میں سب سے افضل ایام یہی ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں. یہ 10 ایام ذی الحجہ کے کیوں افضل ہیں، اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادة فیہ وہی الصلاة والصیام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك فی غیرہ. ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ 10 ایام فضیلت والے اس لیے ہیں کہ ان 10 ایام میں وہ عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں جو دوسرے ایام میں، دوسرے دنوں میں یہ عبادتیں جمع نہیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر سب سے اہم عبادت جو ان 10 دنوں میں مسلمانوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے ایک ہے حج. اب دیکھیں حج انہی ایام میں کیا جاتا ہے، ان کے علاوہ سال بھر میں حج نہیں کیا جاتا، حج ان ایام میں کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ مسلمان جس عبادت کو بجا لاتے ہیں وہ ہے قربانی. اب عام طور پر قربانی ان ایام میں کی جاتی ہے، دوسرے دنوں میں عام طور پر قربانی نہیں کی جاتی ہے. تو اس طرح ان ایام میں قربانی بھی داخل ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح ان ایام میں روزہ بھی داخل ہو جاتا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ یوم عرفہ کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ اس میں داخل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح 9 دن کے روزے بھی رکھنا اس میں مستحب ہے. تو اس طرح یہ جو 10 ایام ہیں، ان 10 ایام میں مختلف قسم کی عبادتیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں. نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، قربانی بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے. ایک آدمی قربانی کرتا ہے تو قربانی کا ایک حصہ غریبوں مساکین کے لیے نکالتا ہے صدقہ کی نیت سے، انفاق کی نیت سے، تو اس میں صدقہ و خیرات بھی داخل ہو جاتا ہے. تو اس لیے مختلف قسم کی عبادتیں ان ایام میں داخل ہو جاتی ہیں، اس لیے ان ایام کو سب سے افضل ایام قرار دیا گیا ہے. تو مسلمانوں کو ان ایام میں جو کرنے کے کام ہیں وہ کام ان 10 ایام میں، ان 10 ایام کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنا چاہیے. اور نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بات اس بات کی طرف ہم کو دھیان دینا چاہیے کہ ان ایام میں
اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچنا چاہیے. اسی لیے یہ قاعدہ، ایک اصول قاعدہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن و حدیث میں جن ایام کی یا جن مہینوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ان ایام میں عبادت کرنا بہت ہی زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے. جیسا کہ فرض کر لیں، عام دنوں میں روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے، لیکن عام دنوں میں روزہ رکھنا کم ثواب ہے. لیکن اگر یہی روزے جن ایام میں فضیلت بیان کی گئی ہے، ان ایام میں اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور اسی طرح جن ایام میں، جن دنوں کی، جن مہینوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ان ایام میں جس طرح نیکی کرنا زیادہ ثواب کا کام ہے، ان ایام میں گناہ کرنا اور زیادہ خطرناک ہے. دوسرے ایام میں گناہ کرنا گناہ ہے ہی، اس کا وبال ہے ہی، اس کا گناہ ہے ہی، لیکن جن ایام کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ان ایام میں گناہ کرنا اور زیادہ خطرناک کام ہے اور زیادہ گناہ کا باعث ہے. تو اسی لیے جہاں ہم نیکیاں کرتے ہیں ان ایام میں، وہی ہم کو گناہ نہ کرنے کی بھی ہم کو توفیق ملنی چاہیے. ان ایام میں گناہ نہیں کرنا چاہیے. آئیے، جب یہ ایام بڑے فضیلت والے ہیں تو ان ایام میں ہم کو کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا اعمال بجا لانا چاہیے، یا قرآن و حدیث میں ان ایام میں کیا کیا اعمال کرنے کی طرف ہم کو رغبت دلائی گئی ہے. سب سے پہلی چیز حج اور عمرہ. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ 10 ایام جو ایام ہیں فضیلت والے ایام اس لیے ہیں کہ ان ایام میں حج بھی داخل ہو جاتا ہے، اور حج اسی مہینے میں کیا جاتا ہے. اسی لیے اس مہینے کا نام ہی کیا ہے؟ عشر ذی الحجہ، یعنی حج والا مہینہ. اس مہینے میں حج کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو عشر ذی الحجہ کہا جاتا ہے. اور حج بہت بڑا فضیلت والا کام ہے، جیسا کہ حدیث میں کہا کہ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. اگر کوئی بندہ حج کرتا ہے تو اور حج اس کا مبرور ہو جاتا ہے، یعنی حج اس کا قبول ہو جاتا ہے، مبرور یعنی مقبول، حج مقبول ہو جاتا ہے تو لیس له جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت کے علاوہ کچھ نہیں دیتا ہے. اگر کوئی بندہ حج کرے اور اس کا حج قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس حج کے بدلے اس بندے کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ فرماتا ہے. تو یہ حج انہی ایام میں کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح عمرہ بھی ہے. جب آدمی حج کرتا ہے تو عمرہ بھی کرتا ہے. عمرے کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ عمرہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو ان ایام میں عمرہ کرنا بھی فضیلت والا عمل ہے. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کے کرتوتوں کا وبال یہ ہے کہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کے لیے حج میں رکاوٹ پیدا کر دی ہے. ہم حج کو نہیں جا سکتے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اس لیے کہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو یہ مصیبت اپنے انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو کوئی مصیبت تمہیں لائق ہوتی ہے، جو کوئی مصیبت تمہیں ملتی ہے، یہ کیوں ملتی ہے؟ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تمہارے اپنے ہاتھوں کے گناہوں کی وجہ سے. اور ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، مسلمانوں کے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے اس قسم ناراض ہے، اس قسم کا ناراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حج سے روک دیا ہے. تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. تو اسی لیے جب کبھی ایسی مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی ایسا دینی نقصان ہمیں لاحق ہوتا ہے، تو ہماری فکر کرنی چاہیے، ہمارا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر مصیبتیں عائد کر رہا ہے. ایسی صورت میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور نیکیوں کی طرف بڑھنا چاہیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. پھر اسی طرح ان ایام میں یا اس مہینے میں جو اعمال ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے الصیام، روزے کا اہتمام. جیسا کہ روزہ عموماً یہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عمل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به.
انسان جو بھی عبادتیں کرتا ہے ہر عبادت انسان اپنے لیے کرتا ہے الا صوم سوائے روزے کے فإنه لی روزہ انسان میرے لیے رکھتا ہے وأنا أجزي به اور اس روزے کا بدلہ انسان کو میں ہی دوں گا. تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہو سکتا اور تمام عبادتوں میں افضل عبادت یہ اسی روزے کی ہے. تو اسی لیے ان ایام میں ہم کو روزے رکھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے اور خصوصاً عرفہ کا روزہ. عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ میں جو روزہ رکھا جاتا ہے جس میں حاجی عرفہ میں جمع ہوتے ہیں یعنی حاجی 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں جمع ہوتے ہیں اسی لیے اس کا نام ہے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ. تو جب 9 ذی الحجہ آئے تو 9 ذی الحجہ کو خصوصاً روزہ رکھنا چاہیے اس لیے کہ یوم عرفہ کی بہت بڑی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله والتي بعده. صوم عرفہ مجھے اس بات کی امید ہے کہ جو بندہ بھی عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. یہ 1 سال اگلے سال کے اور 1 سال پچھلے سال کے. جو بندہ پچھلے سال گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرماتا ہے اور آئندہ 1 سال جو گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرماتا ہے. جیسا کہ ہم نے کل کے درس میں ہم نے سنا کہ جہاں کہیں بھی گناہ کے کفاروں کی بات آتی ہے یاد رکھیں اس بات کو کہ جس حدیث میں یا جس آیت میں گناہ کے کفارے کی گناہ کی معافی کی بات آتی ہے وہاں یاد رکھیں وہ صغیرہ گناہ ہے. اس لیے کہ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو تو اس آدمی کو چاہیے کہ کبیرہ گناہوں سے بچے. کبیرہ گناہوں سے جو آدمی بچے گا کبیرہ گناہوں سے جو آدمی اپنے آپ کو بچائے گا ایسے آدمی کے لیے ہی صغیرہ گناہوں کی مغفرت کی خوشخبری سنائی گئی ہے. دلیل کیا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن سے تم کو روکا گیا ہے نکفر عنکم سیئاتکم تمہارے سیئات کو ہم معاف کریں گے. تو کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے. آدمی شرک سے جب بچے گا زنا سے جب بچے گا چوری سے جب بچے گا جادو سے جب بچے گا یا اس قسم کے جو بھی دیگر کبیرہ گناہ ہیں آدمی ان گناہوں سے بچے گا تبھی اس کے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے. تو صوم عرفہ عرفہ کا روزہ رکھنا یہ انسان کے گناہوں کو 2 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو اسی لیے یوم عرفہ روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح یہ 9 ایام جو ہیں پہلی تاریخ سے لے کر پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک ان 9 دنوں میں بھی روزہ رکھنا مستحب ہے. اگر آدمی ان 9 دنوں میں بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے اس کے لیے سنت ہے کہ وہ آدمی روزہ رکھ سکتا ہے. جیسا کہ ماں عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 ایام میں اور عاشورہ کا روزہ آپ کبھی چھوڑا نہیں کرتے تھے کہ 9 ایام ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھنا اللہ کے رسول وسلم چھوڑا نہیں کرتے تھے. تو اسی لیے اگر کوئی بندہ ان 9 دنوں میں لگاتار 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک اگر آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سنت ہے کہ وہ آدمی روزہ رکھ سکتا ہے. پھر اسی طرح ان 10 ایام میں یا ان 10 ذی الحجہ میں جو اعمال کرنے ہیں ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ تکبیر و تحمید و تحلیل و ذکر کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے بار بار اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو کلمات ہیں آدمی یہ کلمات بار بار دہراتا رہے بار بار پڑھتا رہے کیونکہ اس کلمات میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر بھی بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی تحلیل بھی بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی تحمید بھی بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی تکبیر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ بھی اس کلمے میں موجود ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تحمید بھی اس کلمے میں موجود ہے. تو اسی لیے بار بار آدمی ان کلمات کو دہراتا رہے. جیسا کہ حدیث ہے نبی کریم نے ارشاد فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید. مسند احمد کی روایت ہے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال ان ایام میں ہیں
سب سے پسندیدہ اعمال ان ایام میں ہے. ان ایام میں جو بندہ جو کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل سب سے پسندیدہ ہے. ان ایام میں جو عمل کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ وہ جہاد یا رسول اللہ, اللہ کے رسول وسلم کیا جہاد بھی افضل نہیں ہے ان ایام میں؟ کہا کہ نہیں. الا رجل, یہ آدمی جہاد کرتا ہے لیکن وہ واپس نہیں لوٹتا ہے, یعنی جنگ کے میدان میں شہید ہو جاتا ہے تو شہید کا درجہ اس سے افضل ہے, لیکن شہید کے مقابلے میں جو بھی عمل آدمی ان ایام میں کرتا ہے وہ عمل سب سے افضل عمل ہے. تو اسی لیے ان ایام کو غنیمت سمجھنا چاہیے. ان ایام میں جو بھی اچھا عمل ہو سکتا ہے, جو بھی نیک عمل ہو سکتا ہے, ان 10 ایام میں ہم کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور خصوصاً کہا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ, ان ایام میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو, اللہ اکبر کہتے رہو. کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کرو, الحمدللہ کہتے رہو. اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تحلیل بیان کرو, یعنی لا الہ الا اللہ کہتے رہو. اسی لیے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے, جیسا کہ بخاری کی روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں بازار چلے جاتے. بازار جانے کے بعد بلند آواز سے زور سے یہ کلمات دہرایا کرتے تھے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد. اور آپ کی آواز کو سن کر بازار میں رہنے والے بھی بلند آواز سے ان کلمات کو دہرایا کرتے تھے. تو ابن عمر اور ابو ہریرہ کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان ایام میں کثرت سے ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے اور بلند آواز سے کرنا چاہیے, تاکہ ہماری آواز کو سن کر دوسرے بھی تحلیل اور تکبیر اور تحمید اپنی آواز سے جاری رکھیں. تو لیکن اجتماعی شکل میں نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی بازار گیا, بلند آواز سے تکبیر کہا, مسجد میں رہا, بلند آواز سے تکبیر کہا, اس کو سن کر دوسرے بھی بلند آواز سے تکبیر کہنے لگے. یہ عمل ثابت ہے صحابہ سے, جیسا کہ ابن عمر اور ابو ہریرہ سے مروی احادیث بخاری اور مسلم ہمیں ملتی ہیں. پھر اسی طرح ان ایام میں جو عمل ہمیں خاص طور پہ کرنا چاہیے وہ ہے قرآن کی تلاوت. اس لیے کہ سب سے افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے. کثرت سے قرآن کی تلاوت کا اس مہینے میں ان ایام میں اہتمام کیا جائے, اس لیے کہ جو بھی عبادت ان ایام میں کی جاتی ہے وہ عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ افضل ہے اور بہت ہی زیادہ مقبول ہے. تو اسی لیے یہ جو اعمال ہیں جن کا ثبوت ان 10 ایام میں کرنے کے لیے ملتا ہے, ورنہ جو بھی نیک عمل ہے چاہے والدین کے ساتھ فرما برداری ہو, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہو, صدقہ و خیرات ہو, قرآن کی تلاوت ہو, یا جو بھی چیز نمازوں کی پابندی ہو, سنتوں کی پابندی ہو, تہجد کا اہتمام ہو, اگلی اور پچھلی جو بھی سنتیں ہیں ان سنتوں کا اہتمام ہو, جس قسم کی جو بھی نیکی قرآن و حدیث سے بیان کی گئی ہے ان ساری نیکیوں کا ان 10 ایام میں اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے کہ ان 10 ایام میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عبادت سب سے افضل عبادت ہے, سب سے زیادہ ثواب والی عبادت ہے. اسی لیے جو بھی عبادت ہے ہم کو ان ایام میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہم تمام لوگوں کو کہیں بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مہینے کا احترام کرنے, اس مہینے کی تعظیم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. خصوصاً عشر ذی الحجہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.